ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے دم بدم، سانس ہے ایک رہ ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ترک اب ساری فضولی یاد کر، یوں نہ ضائع اپنے تو اوقات کر، رہنا غافل یاد حق دن رات کر، ذکر و فکر ہاضم اللذات کر، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ناظرین، ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے اور ہم اپنی موت کے قریب جا رہے ہیں، تو بجائے اپنا محاسبہ کرنے کے ہم خوشیاں مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 1 سال کا اضافہ ہو گیا۔ حالانکہ اضافہ نہیں ہوا، بلکہ جتنی عمر تھی اس میں سے 1 سال کم ہو گیا ہے، لیکن ہم سالگرہ مناتے ہیں، غیروں کے طریقے پر برتھ ڈے کیک کاٹتے ہیں اور نہ جانے کون سی خرافات کرتے ہیں۔ یہی حال نئے سال کی آمد پر ہوتا ہے۔ 1 جنوری کی آمد سے کئی دن پہلے سے مبارکباد دینے کے لیے طرح کے میسیج کارڈ اور زبانی طور پر ہیپی نیو ایئر کے کلمات جاری و ساری ہو جاتے ہیں۔ نئے سال کے جشن میں پورے ملک کو رنگ برنگی لائٹوں اور قمقموں سے سجایا جاتا ہے اور 31 دسمبر کی رات میں 12 بجنے کا انتظار کیا جاتا ہے اور 12 بجتے ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دی جاتی ہے، لائٹیں بند کر دی جاتی ہے، کیک کاٹا جاتا ہے، ہر طرف ہیپی نیو ایئر کی صدا گونجتی ہے، آتش بازیاں کی جاتی ہے اور مختلف نائٹ کلبوں میں تفریحی پروگرام رکھا جاتا ہے، جہاں یہ شرط بھی ہوتی ہے کہ صرف جوڑوں کو داخلے کی اجازت ہوگی۔ اس کی وجہ سے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کلچر عام ہو رہا ہے۔ یہاں مہینوں پہلے سے بکنگ کرائی جاتی ہے اور وہاں شراب و شباب اور ڈانس کا بھرپور انتظام رہتا ہے۔ اس لیے ان کی تفریح صرف 2 چیزوں سے ممکن ہے، اول شراب اور دوسرے عورت۔ ایسے پروگرام میں شرکت کی وجہ سے نوجوان لڑکیاں دین سے دور ہوتی چلی جاتی ہے اور حیوان بھیڑیوں کے ہتھے چڑھ جاتی ہے، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ اپنے نام نہاد غیر مسلم عاشق کے دامن محبت میں گرفتار ہو کر اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ بہت سی فرقہ پرست تنظیمیں اس سلسلے میں زمینی طور پر محنت کر رہی ہے اور اس کے لیے غیر مسلم نوجوان مختلف انداز میں مسلم لڑکیوں کو بہکاتے ہیں۔ نئے سال کے یہ پروگرام ان کے لیے بہت فائدے مند ہوتے ہیں۔ ناظرین، آج غیر مسلموں کی طرح بہت سے مسلمان بھی نئے سال کے منتظر رہتے ہیں اور 31 دسمبر کا بے صبری سے انتظار رہتا ہے۔ ان مسلمانوں نے اپنی اقدار و روایت کو کمتر اور حقیر سمجھ کر نئے سال کا جشن منانا شروع کر دیا ہے۔ 1 جنوری کو لوگ گاؤں اور شہر سے نکل کر صحرا و جنگل اور پارکوں میں جا کر مشترکہ دعوت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان میں کھانے پینے کے ساتھ شراب نوشی، آتش بازی اور رقص سرور کی محفل قائم کی جاتی ہے۔ نیز مغربی تہذیب کی نقالی کرتے ہوئے مرد کے ساتھ نوجوان لڑکیاں بھی اس پکنک میں شامل ہوتی ہے۔ ایسی پکنک دراصل موج مستی کا دوسرا نام ہے۔ اس میں پائے جانے والے امور اسلام کے مخالف ہے۔ ناظرین، نئے سال کی آمد پر آتش بازی کا بڑا ہولناک منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ گھر پر، گلی میں، چوراہوں پر، محفلوں میں اور عام گزرگاہوں پہ اس قدر آتش بازی کی جاتی ہے کہ اس سے جا بجا حادثات واقع ہوتے ہیں۔ اس آتش بازی میں مسلمانوں کو دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے کہ دین محمدی کے نام لیوا کفار کی نقالی میں شانہ بشانہ کیوں نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین، ہیپی نیو ایئر منانے کی تاریخ کیا ہے؟ دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں۔ ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے، جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسے بدعات و خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہے کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تہوار وضع کیے۔ انہی میں سے ایک نئے سال کا جشن ہے۔ ناظرین، تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نیو ایئر نائٹ کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز 19ویں صدی کے شروع میں ہوا۔ برطانیہ کی رائل نیوی کے نوجوانوں کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بحری جہازوں میں گزرتا تھا۔ یہ لوگ سمندروں کے تھکا دینے والے سفروں سے بیزار ہو جاتے تو جہاز کے اندر ہی اپنی دلچسپی کا سامان پیدا کر لیتے، رنگا رنگ تقریبات مناتے، شرابیں پیتے پلاتے، رقص کرتے اور گر پڑ کر سو جاتے، اپنی بیوی اور بچوں کی سالگرہ مناتے، ایسٹر اور کرسمس کا اہتمام کرتے، یہاں تک کہ ایک دوسرے کے کتے بلیوں کی سالگرہ منانے لگتے۔ انہی تقریبات کا تسلسل تھا کہ ایک سال 31 دسمبر کو جہاز کا سارا عملہ اکٹھا ہوا۔ انہوں نے جہاز کے ہال روم کو سجایا، موسیقی اور شراب کا اہتمام کیا۔ رات 10 بجے سب نے خوب شراب
پی کر رقص کیا اور ٹھیک 12:01 پر ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دی اور ایک دوسرے کو اپنے ہاتھ سے ایک ایک جام پیش کیا۔ یہ نیو ایئر نائٹ کا باقاعدہ آغاز تھا۔ ناظرین، اگلے سال ستمبر اور اکتوبر ہی میں نیو ایئر نائٹ کا انتظار شروع ہو گیا۔ دسمبر آیا تو جونیئر افسروں نے اپنے سینئر افسروں کو درخواست دی کہ ہم ایک طویل عرصے سے اپنے گھروں سے دور ہیں، لہٰذا ہم نیو ایئر نائٹ منانا چاہتے ہیں، مہربانی فرما کر ہمیں صرف ایک رات کے لیے ساحل سے خواتین کو لانے کی اجازت دی جائے جن کے ساتھ ہم رقص کر سکیں۔ اس رات قریب ترین ساحل سے فاحشہ عورتوں کا بندوبست کیا گیا۔ یہ نیو ایئر نائٹ دوسری راتوں سے اس اعتبار سے اچھی تھی کہ اس میں شراب کے ساتھ شربات بھی میسر تھا۔ تیسرے سال اس تقریب میں بتیاں بجھانے کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا۔ وہ یوں کہ ایک سپاہی نے جہاز کے لائٹ سنبھالنے والے رکھوالے کو چند پاؤنڈز دے کر کہا کہ جو ہی رات کے 12 بجے چند سیکنڈ کے لیے بتیاں بجھا دینا۔ جو ہی رات کے 12 بجے روشنیاں بجھ گئی تو فلور پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ پھر اچانک روشنیاں جلی اور روشنیاں گل کرانے والے آفیسر نے مائک پر تمام لوگوں کو ہیپی نیو ایئر کہا۔ اگلے سال تمام لوگ روشنیاں گل ہونے کا انتظار کرتے رہے اور جو ہی روشنیاں گل ہوئی تمام لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور یوں کئی سالوں میں جا کر بے حیائی کے اس تہوار کی تکمیل ہو گئی۔ پھر مغرب اور یورپ نے اس کو اپنا لیا اور آہستہ آہستہ ان کے شوق غلامی میں مسلم ممالک نے بھی اس تہوار کو اپنے ہاں منانا شروع کر دیا۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہے کہ اس تہوار میں کوئی خوبی اور بھلائی ابتدا سے نظر نہیں آتی۔